खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल राय रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सफदर हुसैन कादरी और हमारे साथ मौजूद है सनाखा सैयद अहमद अली शाह। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि इश्क की अगर बात करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अपनाने के जब अपनाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और इश्क में आगे चलते जाएंगे। ये कैसा इश्क है कि हम लोग एक दूसरे से नफ़रत करें, एक दूसरे से अलग रहें, ख़ासकर वो रिश्तेदारी के मामला ही क्यों ना हो। तो हमें नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, अच्छे अच्छे मामले सब कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रमज़ान में प्रोग्राम हो रहा है, सवाल ये है कि रिश्तेदारी को किस तरह जोड़ा जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबको जोड़ने वाले थे। तो आज हम तोड़ने वाले बन गए अपने रिश्तेदारियों में, उनकी छोटी छोटी बातों को इस नज़र से देखते हैं कि इसने मुझे ये क्यों कहा। तो इस हवाले से क्या रोशनी डालेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल और फ़ेल एक ही रहा है कि जिस तरह वो गरीबों के लिए, जिस तरह अपने हम सफ़रों के लिए, जिस तरह अपने साथियों के लिए हर एक को एक ही तरह समझते हुए कि उनको जिस तरह जिसको जैसे चलाना होता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलाया करते थे। और इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं ताकि आपके सही तौर पर समझ में आ जाए कि आज हम एक दूसरे से मोहब्बत क्यों नहीं करते। जिस तरह आपने एक सुना होगा शीरी फरहाद की कहानी कि यहाँ पर फरहाद की तो हमने गुफ्तगू हिस्ट्रियाँ पढ़ी होंगी, शीरी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, शीरी के बारे में हमें नहीं मिलता। इस तरह सोनी माहिवाल है तो माहिवाल के बारे में तो हम सुनते हैं, उनकी हिस्ट्री मिलती है, सोनी के बारे में कुछ नहीं मिलता। उसकी असल वजह क्या है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि वो उससे इतना इश्क कर रहा है कि जिसकी वजह से अपनी जान तक गंवा दी उसने। हमारा भी यही मकसद है कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो अपना भाई हो, औलाद हो, वालिदैन हो, दोस्त अहबाब हो, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो फिर हमारी चाहत और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि इससे और कोई मोहब्बत ना करे। हमारी मोहब्बत जब हो गई तो अब इससे कोई और मोहब्बत ना करे। अब कोई और मोहब्बत करेगा तो फिर वो दरार, जिस तरह आज की मिसाल है कि अगर एक शोहर दो शादी कर ले तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो यही मामला रहता है कि बस अब मोहब्बत हो तो एक ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक ऐसी है कि हर बंदा मोहब्बत करता है, हर बंदा मोहब्बत करता है, लेकिन जब कोई मोहब्बत करने वाला एक दूसरे से मिलता है तो वो नफ़रत पैदा नहीं होती। वो ये नहीं कहता कि इसको काटो, बल्कि उस नबी के उम्मती को देखकर, चाहे वो मैं फ़िरके वारियत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फ़िरके वाला हो, अगर कोई फ़िरके वाला किसी फ़िरके वाले से मिलता है जो हम फ़िरके वाला हो, उसका हम सफ़र हो, तो फिर वो आपको पता है कि वो जब मिलते हैं तो फिर वो सारी दूरियां, सारी ख़राबियां, सारी नाकामियां सबको छोड़कर वो बोलता है कि बस ये भी उसी से है कि जिस नबी के उम्मती हम अपने आप को कहते हैं, उसी नबी के उम्मती ये भी है, तो बस ये मोहब्बत हो जाए। यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर कोई मोहब्बत करता है, और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है तो जब उनके दिल जुड़ जाते हैं तो फिर ये कैसी मोहब्बत है कि एक बंदे से मैं मोहब्बत करूं और जब आप मोहब्बत करते हैं तो फिर वो दरार पैदा होती है। ये मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसे अपने आका से है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं मोहब्बत करता हूँ, और जब मैं किसी से हाथ मिलाऊँ और पता चले कि ये भी मेरे आका से मोहब्बत करने वाला है तो दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से हम दरारें तभी ख़त्म कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपना तभी सकते हैं कि जब हमें ये पता चल जाए कि मैं मोहब्बत करता हूँ तो दूसरा भी इससे मोहब्बत करे और हमारे दिल में कोई रंजिश पैदा ना हो। हमारे दिल में जब रंजिश पैदा हो गई, हमारे दिल में ये खुटका पैदा हो गया कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, दूसरा इससे कोई मोहब्बत ना करे, जब ये सवाल हमारे जहन में आ जाएगा तो फिर ये रिश्तेदारियाँ टूटेंगी और फूटेंगी। सही। सैयद अहमद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। सैयद अहमद अली शाह भी हमें कौन सी आप नात सुना रहे हैं? मदीने के हवाले से बहुत प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया के समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर की मौजे बला की राह में हाइल
مدینے کے مسافر تجھی پہ میرے جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھی پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا کب کی جل جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا کب کی جل جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید احمد علی شاہ آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا۔ اچھا، ثنا خوانی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ ثنا خوانی کے لیے دیکھیں، جو کام انسان کرنے کے لیے جاتا ہے اس کام کے لیے شوق اور جذبہ یہ لازمی ہے۔ خیالات نہیں، شوق اور جذبہ، محنت۔ اگر آپ نعت خوانی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نعت خوانی کرنی ہے، تو پھر پراپر طریقے سے آپ نعت خوانی کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں۔ جس کی سماعت اچھی ہے وہ ثنا خوان بہت اچھا ہے، اور جس کی سماعت اچھی نہیں ہے وہ ثنا خوان، یعنی کہ اس کو ثنا خوانی کی فیلڈ کا نہیں پتہ ہے۔ آپ کسی کو لائک کرتے ہیں، کسی کو سنتے ہیں تو اس کو سنیں، اگر کسی کو کاپی کرنی ہے تو اس کو سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی باقاعدہ ریاضت ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے نعت خوانی کی۔ آپ محفل میں جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اس کی ریاضت جو ہے وہ آپ کو کنٹینیو ڈیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ریاضت نہیں کرتے ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 1 مہینے سے ریاضت کر رہے ہیں، ایک دن آپ نے چھٹی مار لیں تو دوسرے دن آپ پڑھیں گے تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو پچھلے دنوں میں تھی۔ تو اس کے لیے ریاضت، محنت، لگن، کیونکہ ہمارے پاس ایک یہی سرکار کا تحفہ ہے۔ گناہ گار ہم اتنے ہیں، ایک ہی ہمارے پاس یہ ہے، اگر یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے تو ہم پھر کسی کام کے نہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب، جیسے کہ جیسے عشق میں ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے ہم کوئی اچھی سی کتاب لکھتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو رشتہ داری ہے اس کو مضبوط کس طرح کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہو جو ہمیں ایک معاشرہ اچھا بن سکے ہمارا، کیونکہ امت دراڑیں یہیں زیادہ پڑتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہے، کس طرح، پھر بھی ہم لوگ ان چیزوں میں دراڑیں ڈال رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں ناراض ہو رہے ہیں رشتوں، خاص کر رشتوں پہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اویئرنیس نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں، شروع میں نے ایک بات کہی تھی، عشق، ادب اور اتباع،
جب ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کر لیا تو سمجھ لیں کہ بڑوں نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تو ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے. صحیح, یعنی مکافات عمل ہے. تو جب انہوں نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے تو ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. تو جب وہ ادب کے تقاضے سے رہیں تو ادب ہوگا, تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے. صحیح. تو جب اس کی محبت دل میں ہوگی تو نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نفرت کب ہوگی؟ جب محبت نہیں ہوگی, اور جب محبت ہو گئی تو پھر نفرت نہیں ہے. جس طرح جہاں سورج ہوگا وہاں اندھیرا ہو نہیں سکتا, تو اسی طرح جہاں عشق ہوگا وہاں نفرت نہیں, اور جہاں نفرت ہے تو وہاں عشق نہیں. تو جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق میرے دل میں ہے, اور ہم نے معاشری طور پر ہمارے سربراہ, ہمارے گھر کے سربراہ اصل میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں, اور جب ہمارے گھر کا سربراہ صحیح ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سربراہ صحیح تو ہمارا گھر صحیح, اور جب ہمارا گھر صحیح ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری رشتہ داری بھی صحیح ہوگی. جس طرح کہ کوئی بھی اب سیاسی پارٹی اگر ہم لیتے ہیں, کوئی ایک بندہ اگر اس کا سربراہ صحیح ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پوری پارٹی صحیح ہوگی. اگر سربراہ صحیح نہیں تو پوری پارٹی صحیح نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح جب گھر کا بڑا صحیح ہوگا, جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور اتباع مصطفی کرنے والا نہیں ہوں, عاشق رسول ضرور ہوں لیکن اتباع مصطفی کرنے والا نہیں ہوں, تو پھر اس کے گھر کے اندر دراریں ہوں گی, اور جب دراریں ہوں گی تو پھر یہی معاملہ آ جائے گا کہ میرے اندر عشق ہے, دعوے کر رہا ہوں, وہ دعوے صرف خالی ہے, اس دعوے پہ عمل نہیں ہے. عمل کب ہوگا؟ جب اتباع کرے گا, اور اتباع کر لی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں جو عشق کے دعوے ہم کرتے پھر رہے ہیں اور پھر ہم اتباع کر لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ کو, اس نظام کو اگر سیٹ کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, تو ابتدا اپنے گھر سے کریں, اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں. اپنی اولاد جیسی بھی ہے اس کو دھتکارے نہیں. جب آپ بچپن سے اسے ادب سکھائیں گے تو وہ بچپن سے ادب سیکھے گا, اپنے والدین کے سامنے کبھی وہ زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا, کیونکہ وہ بچپن سے ادب سیکھ رہا ہے. کہ علم انسان کو بدلتا ہے لیکن ساتھ ساتھ معاشرہ بھی بدلتا ہے. صرف علم ہو لیکن گھر کا ماحول ایسا ہو کہ جس کا علم کا واسطہ بھی نہ ہو, تو پھر معاملہ یہی ہوگا, علم تو سیکھ رہے ہیں مدرسے میں جا کے, علم تو سیکھ رہے ہیں ہم اسکولوں میں جا کے, یونیورسٹیوں میں جا کے, لیکن جب ہم گھر میں آ رہے ہیں تو پھر وہی گالیاں گلوچ چل رہی ہے, بڑوں کا ادب نہیں چل رہا, بھائی بھائی میں پھڈے ہو رہے ہیں. اور یہ ان تمام کی وجوہات صرف ایک ہے کہ علم سیکھنا ہے تو ساتھ ساتھ ہمارا گھر کا ماحول اور ہمارے بڑوں کا ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے. صحیح, کیونکہ ہر ایک کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے. اپنے گھر سے آپ ابتدا کریں تو انشاءاللہ آپ کا گھر درست تو آپ کا محلہ درست ہو سکتا ہے, آپ کا محلہ درست تو آپ کا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. ابتدا اپنے آپ سے کریں کہ میرے اندر کیا خامی ہے. آج ہم کسی کا عیب اگر کسی کو بتا دیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو مجھے کہیں, لوگوں کو کہنے کے بجائے مجھے کہیں. اگر لوگوں کو کہیں گے تو وہ غیبت میں بھی آ جائے گا, آپ گناہ میں بھی شامل ہو جائیں گے, اور میرے اندر جو عیب ہے وہ عیب میرے اندر رہ ہی بھی جائے گا. اب میرے اندر عیب ختم کرنا ہے تو مجھے میری غلطی کو میرے ذہن میں آنا لازم ہے, اور میں خود تو لا نہیں سکتا. میرے خود کے ذہن میں آئے یا نہ آئے, سامنے والا جو میرا دوست ہوگا, جو میرا بھائی ہوگا, وہ مجھے ضرور میرے عیب بتائے گا, اور جب وہ میرے عیب بتا دے گا تو پھر انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس دن یہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ سامنے والے نے میری غلطی بتائی ہے, میں اس کا شکر ادا کروں, میں اس کا شکریہ کروں, میں اسے دعائیں دوں, تو اس دن سے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا. صحیح, بہت خوبصورت باتیں کی ہے آپ نے. سید احمد علی شاہ, ابھی آپ کون سی ہمیں نعت سنا رہی ہیں؟ میں ابھی آپ کو ایک ماں کی شان سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کی مائیں زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے ان کی خدمت کرنے کی, اور جن کی رخصت ہو چکی ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لگدا اے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. شکر دوپہر جدوں یاد ماں دی آؤندی ہے, شکر دوپہر جدوں
याद मांदी आउंदी ए लगदा ए ठंडियां हवावां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने मां मेरी फारूकी सिर उत्ते रहिंदी ए मां मेरी फारूकी सिर उत्ते रहिंदी ए ताइयों ते खुदा दियां ताइयों ते खुदा दियां अतावां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सैयद अहमद अली शाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा सफदर हुसैन कादरी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है, मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।